بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کتنا بھی انسان گنہگار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، اگر خلوص دل سے مولا کی مجلس میں آئے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایران میں ایک شخص تھا، نام تھا رسول ترک۔ قبرستان نو پل آہنچی قم میں، اس کے سامنے وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ بڑے بڑے علماء نے خواہش کی کہ ہمیں اس کے ساتھ دفن کیا جائے۔ کون تھا؟ اپنے وقت کا سب سے بڑا شرابی، بدماش، تہران کا بڑے سے بڑا بدماش۔ مجلس ہوتی تھی امام حسین کی، محرم آتا تھا۔ ایران میں انجمن کو ہیئت کہتے ہیں، انجمنیں عشرے کرواتی ہیں۔ ایک انجمن تھی رسول ترک کی، وہ مجلس کرواتی تھی۔ تو رسول محرم جیسے شروع ہوتا تھا، آ کر مجلس میں، صدر مجلس میں سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اپنے محلے کا بہت بڑا بدماش تھا، کون کہتا؟ کئی سالوں تک آتا رہا۔ فرمایا 9 دن بھی شراب پیتا تھا، عاشورہ کو صرف شراب نہیں پیتا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا میں نے حسین کی وجہ سے نہیں چھوڑی کیونکہ ملتی نہیں ہے۔ کہتا تھا حسین آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، چھوڑ دیں۔ سیدھی بات کرتا تھا، کھری بات کرتا تھا، صدر مجلس میں بیٹھتا تھا۔ مجلس جیسے انجمن کا نام ہوتا ہے، انجمن حسینی فلاں، انجمن فلاں، ان کا بھی نام تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے شہر میں انجمن بدنام ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کس کی انجمن میں جا رہے ہو؟ کہ وہ انجمن جہاں پہ رسول شرابی بیٹھتا ہے۔ کہ انجمن بدنام ہو رہی ہے، ہماری انجمن شرابی کے نام سے مشہور ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج کے بعد کہیں گے مجلس میں نہ آیا کرو، ہماری انجمن بدنام ہو رہی ہے۔ جب یہ کافی سال گزرے، برداشت نہ ہوا کہ جیسے آ کے بیٹھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ باہر آؤ۔ رسول باہر گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہماری انجمن میں آؤ، مجلس حسین میں آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں آپ کے آنے سے مجلس بدنام ہو جاتی ہے۔ حسین کے نام والی مجلس آج مشہور ہو گئی، کس کی مجلس میں جا رہے ہو؟ کیونکہ مشہور آدمی تھا فلاں شرابی ہے جو رسول ترک جس انجمن میں بیٹھتا ہے، اس انجمن میں جا رہے ہیں۔ کہ آج کے بعد نہیں آنا، مجلس بدنام ہو رہی ہے۔ رسول ترک نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو ہوں گنہگار، اگر صدر مجلس میں نہیں بٹھاتے، یہاں بالکل آخر میں بیٹھ لیتا ہوں، یہاں بیٹھ جاؤں گا۔ کہ ہم نہیں چاہتے۔ اس نے کہا دیکھو ہر گھر کا سنبھالنے والا ایک کتا ہوتا ہے، کم از کم مجھے حسین کی مجلس کا کتا سمجھ کر جو حفاظت کرے، جو حارس ہو، بٹھا دو۔ انہوں نے کہا کہ حسین کو تم جیسے کتے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہا کہ رسول تو لڑ بھی سکتا تھا، مار بھی سکتا تھا، کہہ بھی سکتا تھا تمہارے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے مجلس میں بیٹھوں گا، لیکن احترام کیا، باہر چلا گیا، کہ سیدھا گھر گیا۔ خود رسول کہتا ہے میں نے گھر کا دروازہ بند کیا، 9 دن گھر سے نہیں نکلا۔ رو رہا تھا کہ ہاں مولا میں شرابی ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ ہر کسی کو بلاتے ہیں، انہوں نے آپ کی مجلس سے مجھے نکال دیا۔ اب 9 دن یہی سوچ کے کہتا تھا اگر مولا آپ چاہیں گے تو مجھے بلائیں گے، اگر نہیں بلائیں گے تو آج کے بعد میں کبھی بھی مجلس میں نہیں آؤں گا۔ کہتا ہے میں 9 دن روتا رہا۔ صبح عاشور ہوئی، میرے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، انجمن کے 9 لوگ دروازے پہ کھڑے تھے، جو ہیڈ آف انجمنس تھے وہ کھڑے تھے۔ جیسے میں نے دیکھا، انہوں نے کہا رسول جب تک تو نہیں آئے گا ہم تعزیہ نہیں نکالیں گے، تو آؤ تو ہم جلوس نکالیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ مجلس سے نکالا، اب کہہ رہے ہو آؤ تو ہم جلوس نکالیں ورنہ نہیں نکالیں گے۔ کہ رسول ہم 9 کے 9 نے ایک ہی خواب دیکھا، 9 کے 9 نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک دوسرے کو بتایا پھر تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ کہ کیا خواب دیکھا؟ رسول 9 کے 9 سو رہے تھے، خواب کے عالم میں صبح عاشور کا منظر دیکھتے ہیں کہ ظالم امام حسین کے خیموں کی طرف حملہ کر رہے ہیں، خیموں کو جلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے خواب دیکھ رہے تھے اور ہم نے کہا جائیں، بی بی زینب کی چادر کو بچائیں، خیموں کو جلنے سے بچائیں۔ ہم دوڑے خیموں کی طرف، ہم نے دیکھا ان یزیدیوں کو ایک کتا بھگا رہا ہے۔ وہ خیمے کے قریب جاتے ہیں اور یہ بھگانے چلتا ہے، یہ خیمے کے قریب جاتے ہیں وہ بھگانے چلتا ہے۔ جب ہم نے قریب سے اس کتے کو دیکھا، اس کا چہرہ تم جیسا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ رسول ترک اپنا سر گھر کے دروازے پہ مار کے رونے لگا،
مولا مجھ جیسے شرابی کو آپ نے کتے بننے کی بھی قابلیت دی، کیا آپ کے خیموں کی میں حفاظت کروں؟ کہتے ہیں اس دن کے بعد 28 سال تک رسول ترک کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، دعائے ندبہ قضا نہیں۔ آغا کافی کہتے ہیں کہ دعائے ندبہ ہوتی تھی، سب لوگ چلے جاتے تھے لیکن رسول ترک روتا رہتا تھا کہ رسول دعا ختم ہو گئی کیوں نہیں جاتا؟ آغا کافی آپ نے دعا کس کے لیے پڑھی؟ کہ امام زمانہ کے لیے۔ کہ جب مولا آیا نہیں میں جاؤں کیسے؟ تب تک روتا رہوں گا جب تک میرے آقا کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ 28 سال فرمایا روتا رہا، نماز شب قضا نہ ہوئی، نمازی بن گیا کیونکہ اس نے ادب کا اظہار کیا تھا۔ شرابی تھا لیکن خود کو حسین کا کتا سمجھ رہا تھا، یعنی اپنی حقیقت سے آگاہ تھا کہ میں گنہگار ہوں، کم از کم حسین کا کتا تو بن سکتا ہوں۔ اور امام نے کہا تم نے یہ ادب کیا، اور امام نے اسے اپنا مقام دکھایا۔ شرابی تھا، گنہگار تھا، لیکن ایسا نیک بن گیا رسول۔ 28 سال تک نہ نماز شب قضا ہوئی نہ کوئی نماز قضا ہوئی، فرمایا پوری رات اپنے گناہوں پہ روتا تھا۔ اور صدر مجلس میں رسول بیٹھتا تھا، ہر کوئی کہتا تھا جب یہ مجلس میں آتا ہے تو حسین کی مجلس میں رونق آ جاتی ہے، جب یہ روتا ہے تو رونے والوں میں رونق آ جاتی ہے۔ ایسا اس کا کردار بن گیا۔ فرمایا آخری زندگی کا ایک ہفتہ بچا، اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا مجھے لگتا ہے اس ہفتے میں مر جاؤں گا، لیکن میرا جنازہ تہران میں نہیں، قم 9 کے قبرستان میں دفن کرنا۔ وصیت کی، کہتے جیسے یہ مرا اس کو غسل و کفن دیا، اور کب کیونکہ وصیت تھی اس کو لے گئے قم 9 کے قبرستان میں، لیکن وہاں معلوم کیا کہ وہاں پہ تو کوئی قبر نہیں ہے، ساری بک ہو گئی ہے۔ ایرانی قبریں خریدتے ہیں، اپنی زندگی میں خریدتے ہیں، بہت اچھی رسم ہے انسان کو۔ اگر اسلام آباد میں گھر خریدتے ہو تو جہاں پہ ہمیشہ کے لیے تمہارا جسم کو سونا ہے وہ گھر بھی تو لے لو کہ کہاں پہ دفن ہونا ہے۔ مومن کہتا نہیں مولانا ڈر لگتا ہے، یعنی حقیقت جو تمہاری ہے جہاں پہ تمہیں اس جسم کو ہمیشہ کے لیے لیٹنا ہے، مٹی مل جانا ہے، وہ گھر تو اپنے لیے لے لو، کم از کم ایک ہفتے میں جا کر وہاں دعائے کمیل پڑھا کرو، اپنی قبر پر 2 رکعت نماز پڑھا کرو تاکہ یاد رہے اس مٹی میں ملنا ہے۔ کہ جیسے وہاں پہنچے گا ساری قبریں خرید لی گئی ہیں، کوئی قبر خالی نہیں ہے۔ کہ اس کی وصیت تھی، جانتے تھے اللہ کا نیک بندہ تھا، کہ جیسے قم 9 کے قبرستان پہ پہنچے اس قبرستان پہ ایک جوان کھڑا تھا، اس نے کہا یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہ ہم تہران سے جا رہے ہیں۔ کہ یہ حاج رسول کا جنازہ ہے۔ کہا حاج رسول کو آپ کو نام کیسے پتا چلا؟ کہا کہ کل رات خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ خواب میں امام حسین کو دیکھا۔ امام نے کہا جوان اپنی قبر حسین کو بیچو گے؟ کیا مقام ہے! حسین کہہ رہے ہیں اپنی قبر حسین کو بیچو گے؟ میں نے کہا مولا آپ کے لیے جان قربان، قبر کی حیثیت کیا ہے؟ مولا کس کے لیے چاہیے؟ کہ میرا ایک عاشق ہے، میرا ایک عزادار ہے، اس کو اپنی قبر کو دینا ہے۔ میں نے کہا مولا کون ہے؟ کہ حاج رسول، نام لے کر، لیکن امام نے کہا الحاج رسول، میرا حاجی رسول، اس کا جنازہ آئے گا۔ کہ میں نے قبر کھدوا بھی دی ہے، تیار بھی کر دی ہے، بس جنازہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بندگان خدا ہیں، گنہگار تھے لیکن دل میں جب توبہ کر لی، اپنے عمل سے پشیمان ہوئے تو امام نے کتنی عطا کی۔ جس کا استقبال حسین کریں وہ گنہگار بھی ہور بن جاتا ہے۔ یہ ادب کی محفل ہے، یہ خود کو بنانے کی محفل ہے، یہ وجود کو تبدیل کرنے کی محفل ہے۔ ایسے کریم مولا کو سلام کریں تاکہ ان کے صدقے میں یہ زبانیں پاک ہو۔